بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، یا اس کے فوائد کیا ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہماری مردہ زندگی میں جان پڑ سکے۔ جب بھی انسان مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کے ساحل پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہاری ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہدایت کامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک نمونہ کامل بنا کے بھیجا ہے۔ اور سورہ انبیاء کے اندر ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اے لوگو تمہاری ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور سورہ انبیاء کے اندر جو ارشاد ہے وہ یہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت کب ہوتی ہے، رحمت کب ملتی ہے؟ رحمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کے پاس اختیار ہو۔ انسان دوسرے کے اوپر رحمت بھی اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہو، تصرف کر سکتا ہو۔ رحمت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ، کسی جگہ آپ پریشانی کو دیکھتے ہیں، آپ کسی کی پریشانی کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دل پسیج جاتا ہے، اور دل پسیجنے کے بعد اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آیا انسان اس کی تکلیف دور کرنے پر قادر ہے یا کہ نہیں۔ بسا اوقات کئی لوگ صرف کسی کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، دل پسیج جاتا ہے، لیکن وہ قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کی داد رسی کر سکے، کسی کی مدد کر سکے۔ یہ ان کے پاس قدرت نہیں ہوتی۔
تو اب بعض لوگ قادر ہیں اور بعض لوگ قادر نہیں ہیں، بعض لوگ استطاعت رکھتے ہیں، بعض لوگ مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ رحمت کے پہلے مرحلے پہ آ کے رک جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا دل بھی پسیجتا نہیں ہے، یعنی رحمت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس تک بھی نہیں آ پاتے، اور ان کے متعلق ارشاد ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کی مانند تمہارے دل ہو گئے، تو وہ رحمت کے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو ہم بات کر رہے تھے رحمت کے دوسرے مرحلے کی، کہ جب انسان کا دل پسیج جاتا ہے تو پھر اب وہ مدد کرنے کی طرف آتا ہے، جب وہ مدد کرنے کی طرف آتا ہے تو مدد کرتا ہے، اس کی داد رسی کرتا ہے، اس کو مشکلات سے نکالتا ہے، گویا کہ اس کے اندر رحمت کے دونوں پہلو پائے گئے۔ یہ ایک عام انسان کی بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت بھی دی، قدرت بھی دی، اور دل بھی اچھا دیا کہ دل پسیج بھی جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذریعے سے پوری کائنات میں رحمتیں تقسیم ہوئیں، ان کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اور نمونہ ایسا زندگی گزارنے کا کہ جس کے پیچھے رحمت کا دریا کا فرما ہے، بلکہ رحمت کا سمندر موئزن ہے۔ آپ نے جو بھی نمونے دیے زندگی میں، اپنی زندگی کو عملی طور پہ پیش کیا، تو ان عملی نمونوں کے پیچھے رحمت کا سمندر موئزن تھا، تاکہ جو بھی شخص عمل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، تو اسے پتہ چلے کہ اس نے ان عملی نمونوں کو اپنا کر نہ صرف اپنے لیے رحمت حاصل کی، بلکہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور ہر ایک کے لیے رحمتیں سمیٹ کے لایا ہے۔ یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے ہے، ہر عمر کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ میں چند واقعات سیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو جو آپ کے بچپن سے متعلقہ ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ سوچیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بہت آتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے شوہر اس دنیا سے جا چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال کی ہے، اور ماشاءاللہ جسم بڑا مضبوط، جیسے کہ آپ 10 سال کے لگتے ہوں یا 12 سال کے لگتے ہوں۔ اللہ رب العزت کی عنایت سے اور تربیت سے آپ کی شخصیت اجاگر ہو رہی ہے۔ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سسر گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر گزارش کی کہ میں اپنے شوہر کے قبر
کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود بھی جاؤں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بیٹی، میں اپنے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جیتا ہوں، اگر مجھے یہ ایک لمحہ نظر نہ آئے تو مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیٹے، یہ میرے ایسے بیٹے ہیں کہ ان کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ لیکن سیدہ آمنہ کا اصرار تھا کہ جاری رہا کہ میں اپنے شوہر کے قبر کو دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کو سکون آ سکے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اصرار کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ وہاں جائیں اور اس قبر کی زیارت کر کے آپ آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال بنی عدی النجار، یہ مدینہ شریف کے قریب، اور مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب کا معنی یہ ہے ہلاکتوں کا گڑھ، وہ جگہ جہاں پر آفات آتی رہتی تھیں، ہر وقت مصیبتیں ہی آتی رہتی تھیں، ہر وقت پریشانیاں تھیں، تو یہ ہلاکتوں کا گڑھ تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم وہاں پر پڑے تو جو ہلاکتوں کا گڑھ تھا وہ شفا یابی کا، شفا کا مرکز بن گیا، آپ کے قدموں کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں وہاں جاتے ہیں اور وہاں اپنے والد گرامی کی قبر کی زیارت بھی فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانا تاکہ وہ قبروں کی زیارت کر سکے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی سنت ہے، اور اس روایت کو امام احمد زینی دہلان نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو قبروں کی زیارت کے لیے ساتھ لے کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، جو کہ 40 سالہ دور مکہ کے اندر ہے، اور پھر 13 سالہ اعلان نبوت کا دور ہے، اعلان نبوت کے بعد کا دور ہے، اور اس کے بعد 53 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آتے ہیں تو ایک بار اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں نے بچپن کے کچھ ایام گزارے تھے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بچپن کے دوست، بچپن کی یادیں، بچپن کا زمانہ، وہ جگہ جہاں پر ہم نے بچپن گزارا ہو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی، آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن کے دور کو یاد فرمایا ہے کہ آپ کے نزدیک بچپن کی وہ باتیں جو آپ کے ساتھ بیتیں، آپ نے انہیں یاد رکھا، اور ہمیشہ آپ
یاد رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر گئے مدینہ شریف سے دور ایک جگہ جو بنی عدی النجار کے قبائل ہیں، وہاں پر تشریف لے گئے اور اپنے صحابہ کو ایک جگہ رک کے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، اور یہ روایت ہے امام شیخ احمد زینی دہلان کی، جو ان کی کتاب السیرہ النبویہ کے اندر مذکور ہے۔ آپ نے ایک جگہ رک کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، ہا ہنا نزلت بی امی، جہاں میری والدہ ماجدہ نے کچھ دیر پڑاؤ کیا تھا۔ اب وہ جگہ بھی یاد ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ فَأَحْسَنْتُ الْعَوْمَ فی بئر بنی عدی النجار، اور میں بنی عدی النجار کے تالاب میں بڑی اچھی تیراکی کیا کرتا تھا۔ گویا کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے تیراکی کی۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ تیراکی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی سنت ہے۔ اب ہمارے بچے تیراکی نہیں کرتے، ہم سست ہو جاتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سستی جسم پہ چھا جاتی ہے اور کام ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو کام کرنے کے لیے انسان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ وہ انسان چست رہے، ایکٹیو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں 6 سال کی عمر میں تیراکی فرما رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ رات بھر موبائل پہ گیمز کھیلیں، ٹی وی دیکھیں، ٹی وی کے سامنے پڑے رہیں اور سکرین کو دیکھتے رہیں، اپنی آنکھیں خراب کر لیں۔ ٹیکنالوجی استعمال انسان کرے، لیکن ایک حد تک کرے کہ جس میں وہ اپنی ترقی کے لیے اسے استعمال کرے اس ٹیکنالوجی کو، نہ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی ذات کو تباہ کر لے اور تنزلی کا شکار ہو۔ تو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، زندگی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر ایکسرسائز کو معمول میں لانا ہوگا، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں تیراکی کی، اور یہ ہمارے ینگسٹر کے لیے، بچوں کے لیے بڑا خوبصورت سا درس ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ سنت کی پیروی میں ہماری کامیابی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ویسے ہی جا کے تیراکی کر لیں، اور ایک یہ کہ نیت کر کے تیراکی کریں کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیراکی فرمائی، تو پھر سنت کی اتباع اور پیروی کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، واپسی کے لیے 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ واپس جا رہے تھے، مکہ پاک مدینہ شریف سے واپس جا رہے تھے۔ بنی عدی النجار کا جو قبیلہ تھا وہاں سے آپ نے چلنا شروع کیا قافلے کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ آپ کی سیدہ آمنہ کی جو لونڈیاں ہیں، خادمہ لونڈی بھی تھی آپ کی خادمہ ام ایمن، اور حضرت اسماء بنت رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
اس کو بیان کرتی ہیں، ان واقعات کو۔ حضرت اسماء بنت رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اس کو زینت بنایا اور یہ روایت بیان کی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو آپ کی وفات کا وقت آ گیا، قریب آ گیا، اور محسوس ہونے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا سے جانے والی ہوں تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب کیا، اپنے دل کے ساتھ لگایا، پیار کیا، اور پھر ایک قصیدہ آپ کے لیے آپ کی والدہ نے کہا۔ اب دیکھیے کہ والدہ کو یقین ہے کہ تھوڑی دیر میں میری روح قبض ہو جائے گی، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، اور پھر میرا بیٹا جو کہ بالکل اکیلا ہے، در یتیم ہے، کہ اس دنیا میں میرے بیٹے کے آنے سے پہلے ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے، اب 6 سال کی عمر میں جا رہی ہوں۔ تو ماں کو تو ہوتا ہے کہ بیٹے کا کون پرسان حال ہوگا، لیکن جن کا کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی تربیت فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دیکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے اپنے دل کے قریب کیا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میں نے چند اشعار تیرے لیے لکھے ہیں۔ اور وہ اشعار کیا تھے؟ لو ان صحت ما ابصرت فی المنام، اے میرے بیٹے جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ درست ہے، فانت مبعوث الی الانام، تو پھر دنیا یہ جان لے آپ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں اپنی قصیدے میں آپ کی نبوت کا اعلان کر رہی ہے، اور جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ازل میں بھی نبی تھے، اور پھر جب کائنات میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی تب بھی نبی، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے قصیدے کے اندر ارشاد فرمایا کہ انت مبعوث بالتحقیق والاسلام وانت تبعث بالحل والحرام، کہ اے میرے بیٹے، آپ صرف حجاز والوں کے لیے نبی نہیں ہیں، عالم عرب کے لیے نبی نہیں ہیں، عالم عجم کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اسلام جس کی تبلیغ سارے انبیاء اور رسول کرتے آئے ہیں، اور آپ نے بھی اسی اسلام کی دعوت لوگوں کو دینی ہے۔ اور پھر آپ نے آگے کہا کہ فاللہ انہاک عن الاصنام، اے میرے بیٹی، اللہ نے آپ کو بتوں کی پوجا سے روکا ہے، شرک سے روکا ہے۔ وَأَلَّا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ، اور آپ کو ان لوگوں کی دوستی سے روکا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھیں، تعلق بھی نہ رکھیں جو شرک کرتے ہیں، جو بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، کیونکہ آپ توحید خالص کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی ہماری ایک مختصر سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔
اسی اسنا آپ ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات کو بیان کر رہے تھے، اور وہ قصیدہ جو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا، اسے ہم بیان کر رہے تھے۔ یہ قصیدہ جو توحید خالص ہے، اس کے اندر توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک تو اس قصیدے میں آپ کی نبوت کو ظاہر کیا کہ آپ نبی ہیں پوری کائنات کے لیے، اور دوسرا یہ بتایا کہ آپ اسلام کے داعی ہیں، اور تیسرا یہ بتایا کہ آپ کا جو فریضہ ہے وہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو توحید خالص کی طرف لے کے آنا ہے، اور شرک سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پوری زندگی کا مقصد اور پوری زندگی کا ایک روڈ میپ دے کے جا رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ آپ اس کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں۔ اور یہ قصیدہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا آپ کے قلب اطہر کے اوپر، قلب مبارک کے اوپر۔ اس لیے سیدہ آمینہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ قصیدہ لکھا اور اپنے بیٹے کو سنایا۔ اس کے بعد وہ ایک مشہور جملہ جو تاریخ کی صفحات کی زینت بنا، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اسے لکھا، وہ کیا فکرہ تھا؟ وہ فکرہ یہ تھا کہ کل حی میت، جو بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے، وَكُلُّ جَدِيدٍ بالی، جو بھی نیا ہے اسے پرانا ہونا ہے، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، اور جو بھی بڑا ہے اسے فنا پذیر ہونا ہے، وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرَى باقی، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں اور میرا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ کیوں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہمیشہ رہے گا؟ آپ نے خود وجہ بیان کر دی کہ انا میتۃ و ذکریٰ باقی، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا ذکر ہمیشہ رہے گا، وولدت طہرا، کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ بچے کو پیدا کیا ہے، اور وہ پاکیزہ بچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خاتم النبیین ہیں، وجہ کائنات ہیں، سبب جہاں ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات مارز وجود میں نہ آتی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔
تو آپ سبب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جو آپ کو عزت ملی، آپ کی والدہ مائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے جانے سے پہلے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ بچے کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھی آپ کا ذکر ہے اور آخرت میں بھی آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کو اچھا نام دیتی ہے، ایسے کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ ہمیشہ اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنے آخری پیغام میں دنیا کو بھی یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے نیک نامی چھوڑ کے جائے، تمہارے لیے پریشانی نہ چھوڑ کے جائے۔ یہ ضروری ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے نیک نامی چھوڑ کے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ماں کا جو ادب ہے، کیا ادب ہے! آپ بچپن میں اپنی حقیقی ماں کا جو ادب کرتے تھے اس کی تو مثال ہی نہیں، لیکن آپ کی جو رضائی ماں ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی ادب آپ فرماتے۔ آج ہمارے ہاں ماؤں کا ادب ختم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی ماں کا ادب نہیں کرتے۔ ماں جو ہے وہ جنت کی ایک نشانی ہے، اس کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ ماں ہمیں زمانے کی تکلیفوں سے بچا کر سارے دکھوں سے دور کرتے ہوئے ہمیں آسانیوں میں راحت کے اندر رکھتی ہے، بچا لیتی ہے۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ، کئی ماؤں سے زیادہ ہے، جو اپنی مخلوق کی حفاظت فرماتی ہے، بچا لیتی انہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے زیادہ قریب ہیں، اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی جانوں سے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اتنا ہم اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات اہل ایمان کا خیال رکھتی ہے، آپ کی زندگی اہل ایمان کا خیال رکھتی ہے، آپ کا اخلاق اہل ایمان کا خیال رکھتا ہے۔ جو آپ کی زندگی کو اپنا لیتا ہے وہ بھی ساحل مراد پہ پہنچ جاتا ہے، جو آپ کے اخلاق کی پیروی کرتا ہے وہ بھی نجات پا جاتا ہے۔ آپ کے اخلاق کو اپنانے والے، آپ کی سیرت کو اپنانے والے، وہ ساحل مراد پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بڑا احترام کرتے۔ حافظ ابو الفرج جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الحدائق کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ ایک بار سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پاک میں آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی،
ملاقات ہوئی، جیسی ملاقات ہوئی آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر اپنی ماں کے لیے بچھا دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ اس چادر کے اوپر تشریف فرما ہو۔ آپ نے حالات پوچھے، حال احوال پوچھنے کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ہمارے ہاں کہا سالی ہے اور ہم بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی فکلمہ خدیجہ، اس سلسلے میں سفارش کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے میری زوجہ محترمہ، یہ میری رضائی ماں ہے، ان کو یہ مشکل ہے، تو آپ ان کی مدد کریں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ بطور تحفہ انہیں پیش کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آئیں، اور آپ کے خامد حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آئے اور دونوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ دونوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس ادب کو کرتے رہے، احترام کرتے رہے، حتیٰ کہ دنیا سے آپ تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئیں۔ جیسے ہی آپ آئیں تو حضور اکرم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، چادر بچھا کر انہیں بٹھا دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا، آپ نے ایک عورت کے لیے اتنی عزت کی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے چادر بچھائی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کی والدہ ہے، رضائی ماں ہے، جب بھی آپ آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے استقبال فرماتے، تکریم کرتے اور چادر بچھایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے ان کی پوری بات سنی، پوری بات سننے کے بعد جو ان کی حاجت تھی اس حاجت کو پورا بھی فرما دیا۔ گویا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر کے دکھایا کہ یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، اس طرح کی جاتی ہے اتباع، اس طرح پیروی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور ایک عورت کے کئی خامد ہوا کرتے تھے، کوئی عزت نہ تھی، پتہ ہی نہ تھا کس کا پیدا ہونے والا، یہ کس کا بیٹا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو تکریم دی، اسے برابر کے حقوق دیے۔ اگر بیٹی ہے قابل عزت ہے، ماں ہے قابل تکریم ہے، بیوی ہے قابل عزت ہے، عورت کا جو بھی روپ ہے وہ قابل عزت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ بڑے احترام سے ملتے، محبت سے ملتے، ماتھا چوم لیتے۔
اپنے ساتھ بٹھاتے، پیار کرتے، خیال رکھتے، تاکہ آنے والی انسانیت کو بتا سکے کہ بیٹی کی کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اس مقام کو بیان کرنے کے لیے عملی طور پر اپنی ذات کو پیش کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام یہ ہمیشہ عزت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، کیونکہ آپ نے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی سیرت کے ان واقعات کو سننے کے بعد اپنی ماں کا ادب، اپنے والد کا ادب کرنا ہے، تاکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں جو ایک موقع ملا ہے سیرت کو پڑھنے کا یا سیرت کو سننے کا، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کے بعد ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے بہتر نمونہ ہے۔ ایک باپ کی حیثیت سے اگر آپ کو دیکھا جائے تو پھر بھی آپ قابل عمل نمونہ ہیں۔ اگر ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر بھی آپ کی زندگی قابل فخر نمونوں سے بھرپور ہے۔ ایک دوست کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ کی دوستی بچپن ہی سے، کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ہی مان لے کہ آپ کے دوست جنہوں نے آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کی صبح کو دیکھا، آپ کے شام کو دیکھا، آپ کی امانت و دیانت کو دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر آپ اسلام لے کے آئے، تو دوستی بھی ایسی کہ جب ہجرت کر کے آپ مکہ پاک سے نکلتے ہیں تو غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، اور پھر غار میں دوستی کا جو فرض ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پیش کرتے ہیں، نبھاتے ہیں وہ فرض، دوستی کا آپ فرض نبھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوستی کا فرض نبھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق دوستی ادا کر دی، اور انہیں وہ عزت ملی تاریخ کے صفحات میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو یار غار کا لقب ملا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ نے اس سوراخ کے اوپر بھی پاؤں رکھا جس میں ایک سانپ آ کے بار بار ڈستا تھا آپ کو باہر نکلنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنا پاؤں مبارک وہاں سے نہیں ہٹایا تاکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یہ ہے وہ حق دوستی۔
کہاں ہے آج کل ایسی دوستی کہ جس کو ہم نبھا سکیں؟ ایسی دوستی کہاں پر ملتی ہے؟ ہمیں نظر ہی نہیں آتی ایسی دوستی. تو جب ایسی دوستی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی جلوت خلوت ہر ایک چیز دوسرے دوست کے سامنے ہو، تو وہ دوست اس کی حق و صداقت کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حق و صداقت کے سب سے بڑے گواہ ہیں، سب سے بڑے شاہد ہیں. معراج کی شب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور رات کے مختصر سے حصے میں آپ نے سیر فرمائی، واپس آئے، تو آپ نے آ کر اہل مکہ کو بیان کیا کہ رات کو میں معراج پر گیا تھا. تو اہل مکہ نے مذاق اڑایا، قریش نے، کفار نے، اور انہوں نے آ کر یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو ساتھ ہی کہا کہ دیکھو آپ کے دوست، آپ کے صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں پوری سیر کر کے آئے ہیں، اپنے رب کا دیدار کیا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے اور ان کا یہ فرمان ہے تو پھر میں مانتا ہوں، یہ سچ ہے، اور اس کے لیے، اس کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی جلوت خلوت اور ہر ایک چیز کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، اور سالوں سال دیکھا ہو، اور پھر ایمان کا وہ اعلیٰ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستی کے آداب بتائے. تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دوستی کے آداب بھی ملتے ہیں کہ دوستی نبھائی کیسے جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے. آج ہم اپنی دوستی غرض کے اوپر رکھتے ہیں، مفاد کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ دوستی ذاتی اغراض اور مفاد کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور عرفہ والا مقاصد کے لیے ہوتی ہے. جب انسان ان اعلیٰ و عرفہ و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے دوستی نبھاتا ہے، دوستی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا جانب منزل رواں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دوستی میں برکتیں ڈال دیتا ہے. تو آپ کا اسوہ دوستی کے لیے بھی قابل فخر نمونے پیش کرتا ہے. آج ہمیں پھر سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ وسلم پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، جس زبان میں چاہیں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق. اس کے بعد ابن ہشام کی کتاب السیرہ النبویہ. یہ سیرت کی بنیادی دو کتابیں جن کے اردو تراجم یا انگلش میں تراجم مل جاتے ہیں، آپ لے کر پڑھیں ان کو، جو بالکل زمانہ نبوت کے بالکل قریب ترین جو سیرت کی کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں ہیں. اور پھر اس کے بعد بے شمار کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بے شمار کتابیں لکھی گئی. ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور سورہ احزاب میں بڑے واضح طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تم سب کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ ہے کہ سیرت رسول کا پڑھنے کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، قیامت پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور سیرت کو پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت اتنی عرفہ والا ہے. تو اس نبی کے خالق کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اس لیے آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد بے ساختہ اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت سیرت رسول کے حوالے سے کریں، اور پھر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں. محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.